بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے حضرت آدم کے بارے میں بیان کیا تھا کہ بعض علماء پاکستان سے دوسرے بعض علماء پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں معصیت کے قائل ہوتے کہ انہوں نے معصیت کی، آدم ربہ فغوا، کہ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ ہم اس کے بارے میں کلی طور پر پہلے بھی 2 جواب دے چکے ہیں، انبیاء کی عصمت کے بارے میں اور انبیاء کی عصمت پر دلیلیں، کہ ہم انبیاء کی عصمت کے مطلقاً قائل ہیں اور اس پر ہم نے دلیل قائم کر دی، قرآن سے بھی عقلاً بھی اس پر ادلہ دلالت کرتی ہیں۔ آج ہم اسی آیت کے بارے میں بیان کریں گے کہ آیا اس آیت میں کہ جب حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام جنت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ عصی آدم ربہ فغوا، جب آدم نے اس شجرہ سے کھایا کہ خداوند متعال ارشاد فرما چکا تھا ولا تقرب هذه الشجرۃ، تم دونوں اس درخت کے نزدیک نہ ہونا، فتکون من الظالمین، اگر تم دونوں اس درخت کے نزدیک ہوئے تو تم ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ظالمین سے ہونا یہ خداوند متعال کا حکم ہے، یہ نہی جو ہے نہی اولویت کے ساتھ، مفہوم اولویت کے ساتھ یہ نہی دلالت کرتی ہے کھانے کی حرمت پر بھی۔ وہ اس طرح سے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے نزدیک نہ ہونا، جب اس سے روکا گیا ہے، اس کی نہیں کی گئی ہے، تو یقیناً کھانے سے بطریق اولا نہیں ہے۔ آیا یہ نہیں جو ہے جو پروردگار متعال نے آدم کو روکا اس درخت کے قریب ہونے سے اور مفہوم اولویت کے ساتھ یہ نہیں کھانے سے بھی تھی، کیا یہ نہیں واجب تھی؟ اور حضرت آدم نے اس درخت کے نزدیک ہو کر اور کھا کر خدا کے حکم کی نافرمانی کی، کیا یہ حرام کام انجام دیا، واجب کو ترک کیا یا مستحب کو ترک کیا؟ نہ، یہ واجب کو بھی ترک نہ کیا، حرام کام بھی انجام نہ دیا اور ترک اولا بھی نہیں تھا۔ بعض علماء کے نزدیک اصل یہ ترک اولا بھی نہیں، بلکہ یہ اس باب سے ہے کہ ایک واجب کو چھوڑا جائے خدا کے کہنے پہ اوجب کو انجام دینے کے ساتھ۔ ہمارے پاس 2 واجب ہیں، ایک صرف واجب ہے، ایک اوجب ہے۔ اوجب کیا ہے؟ حضرت آدم نے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں پیدا کیا اور جنت میں ٹھہرایا اور فرشتوں کو اکٹھا کر کے حضرت آدم نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم کے ساتھ فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ کو بنانے والا ہوں۔ ہدف، غرض اصلی، علت غائیہ آدم کی خلقت سے کیا ہے؟ آدم کی خلقت سے ہدف اصلی اور علت غائیہ اس کا زمین میں جانا ہے۔ آدم کو اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا ہے، آدم کو اللہ نے جنت میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ نے جب آدم کو جنت میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا اور اللہ نے آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا، تو اب آدم کی نظر میں ایک چیز ہے واجب، ایک چیز ہے اوجب۔ واجب کیا ہے؟ اس درخت سے نہ کھانا، اس درخت سے کھانے کو ترک کرنا، اور اوجب کیا ہے؟ زمین میں جانا۔
زمین میں جا کر ذریہ اور وہ تکالیف جو پروردگار متعال نے جن سب مسائل کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے ان کو انجام دینا. آدم نے جلدی کی کس کام میں؟ واجب کو انجام نہ دے کر اوجب کو انجام دے کر جلدی کی. آدم کو جانا ہی جانا تھا زمین میں. آدم نے زمین پر جانا ہی جانا تھا. خدا نے اسے بنایا ہی زمین کے لیے تھا اور آدم کو معلوم تھا کہ اس کی خلقت زمین کے لیے ہے. جب خلقت زمین کے لیے ہے تو آدم نے واجب کو ترک کر کے اوجب کو انجام دیا. اس شجرہ سے کھایا اور جو اوجب تھا زمین پر جانا اس کے لیے مقدمے کو فراہم کیا. وہ ایسے ہی ہے کہ انسان کا اگر مولا ہو اور یعنی اس کا آقا ہو اور اس سے کہے اپنے غلام سے کہے کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ, وہ پانی لینے چلا جائے لیکن جانے سے پہلے اس سے کہہ دے کہ اس راستے سے نہ جانا, کسی اور راستے سے چلا جانا. جب دیکھتا ہے وہ غلام کہ مولا کے لیے پانی لانا ضروری ہے, واجب ہے, بلکہ اوجب ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے راستے بند ہیں, صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ وہی راستہ ہے جس سے مولا نے روکا ہے. تو اب چونکہ اس کی نظر میں باس بھیجنا مولا کا کس لیے تھا, ہدف اصلی اور اوجب وہ پانی کا لانا تھا, اور اس راستے سے منع کرنا یہ اس کی نظر میں واجب تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی راہ دوسرا ہے ہی نہیں اس پانی تک, تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا پانی لانا زیادہ واجب ہے, اوجب ہے, اور اس راستے سے نہ جانا واجب ہے. تو اس نے اسے ترک کیا اور گیا اور پانی لے آیا. اب ممکن ہے مولا اس سے پوچھے, مولا کہے کہ گیا پانی تو لے آیا لیکن کس راستے سے گیا؟ وہ جب یہ بتائے گا کہ مولا تو نے مجھے اس راستے سے منع کیا تھا لیکن سارے کے سارے راستے بند تھے, ناگزیر تھا اسی راستے سے جانا, لیکن پانی لانا اوجب تھا تو میں اسی راستے سے چلا گیا. آیا یہاں پہ مولا کے لیے ہے کہ وہ اپنے غلام کی سرزنش کرے؟ نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ مولا یہاں غلام کی سرزنش نہیں کرے گا. آدم کو پیدا کیا تھا زمین کے لیے, آدم کا زمین میں آنا اوجب تھا آدم کی نگاہ میں. آدم نے واجب کو ترک کیا اور زمین پر آنے میں جلدی کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں جو ہے یہ نہیں کہاں واقع ہوئی؟ بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے, اگرچہ جو ہم نے جواب دے دیا وہ اصلی جواب ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ تو نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا, یہ جنت میں. جب جنت میں کہا تو کیا جنت جو ہے محل تکلیف ہے, تکلیف کا مقام ہے؟ جب ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو کیا وہاں پہ تکلیف ہے؟ کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ جنت مقام تکلیف نہیں, وہاں کوئی چیز واجب نہیں نہ کوئی چیز حرام. بعض علماء کہتے ہیں یہاں پہ تکلیف کا گھر ہی نہیں ہے, زمین ہے جہاں پر انسان کے لیے تکلیف ہے. شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کو انجام دو, اس کو انجام نہ دو, یہ تمہارے لیے انجام دینا واجب ہے, یہ تمہارے لیے انجام دینا حرام ہے, یہ تمہارے لیے مستحب ہے اور یہ تمہارے لیے جائز ہے. بعض علماء ایک اور بھی جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ نہی جو ہے یہ نہی ارشادی ہے. ارشادی کیا ہوتی ہے اور نہی مولوی کیا ہوتی ہے؟ نہی مولوی وہ نہیں ہوتی ہے
کہ جسے مولا اپنے حق مولائیت کو دیکھ کر واز کرتا ہے اور اس کی نافرمانی حرام ہے، اس کے نافرمان کے لیے عقاب ہے، عذاب ہے۔ مولا کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ کام انجام دیا، یعنی لا تفعل، یہ کام انجام نہ دینا، لا تزنے، زنا نہ کرنا، لا تسرق، چوری نہ کرنا، اپنے مولائیت کے حق سے وہ اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ اگر تو نے چوری کی تو تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے 80-100 کوڑے پڑیں گے، اگر تو نے جھوٹی گواہی دی تو تجھے اس مقام سے نکال دیا جائے گا، اتنے کوڑے بھی پڑیں گے۔ یہ ہے نہی مولوی، امر مولوی، اور ایک ہوتی ہے نہی ارشادی اور امر ارشادی۔ امر ارشادی کہاں ہوتا ہے؟ جہاں انسان، مولا جو ہے انسان کی، مکلف کی، اپنے غلام کی، اپنی رعیت کی رہنمائی کرتا ہے، اسے ارشاد کرتا ہے، لیکن عقل اس کام کے انجام دینے پہ خود انسان کی رہنمائی کرتی ہے، خود عقل کہتی ہے کہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ مولا جب بھی کسی کو امر ارشادی کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس حدیث میں یا اس آیت میں یا کسی اور آیت میں اسی کی مثل آیت سے اس کی علت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ امر اور نہیں ارشادی تھی، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد دوسری مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا آدم کے لیے، کہاں؟ فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، اے آدم اس درخت سے نہ کھانا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَقُلْنَا، ہم نے آدم سے کہا اے آدم، یہ جو ہے کون؟ شیطان، ابلیس، ان ھذا عدو لک، یہ تیرا دشمن ہے، ولزوجک، تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، اس کی بات کو قبول نہ کرنا، اور جب تم لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا تو یہ تمہیں دونوں کو جنت سے نکال دے گا اور تم شقی ہو جاؤ گے۔ جب ایسے ہے شقی ہو جاؤ گے، یعنی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جب مشقت میں پڑ جاؤ گے تو یہ علت کو بیان کیا ہے، فتکون من الظالمین، تم ظالمین سے ہو جاؤ گے، علت کو بیان کیا ہے۔ نہیں ارشادی ہے، اور عذاب جو ہے، عقاب جو ہے، وہ نہیں مولوی پر ہوتا ہے، نہیں ارشادی پر نہیں ہوتا۔ نہیں ارشادی پر عقاب نہیں ہوتا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصلاً امر جو ہے یہ نہیں استحباب پر دلالت کرتی ہے، ضروری نہیں کہہ رہا واجب پہ ہو، یہ وہی اشارہ اسی نہیں ارشادی کی طرف ہے، جیسے کہ سید مرتضیٰ نے بیان کیا۔ اور فغوا سے مراد کیا ہے؟ غوا سے مراد مقصود تک نہ پہنچنا، مرام تک نہ پہنچنا۔ جب آدم نے اس طرح کی معصیت کی، استحباب میں امر ارشادی کی، تو وہ جو ثواب عظیم تھا وہ اس تک نہ پہنچ سکا، اس تک پہنچنے سے محروم ہو گیا، وہ اپنی مراد کے جو ثواب عظیم تھا اس تک نہ پہنچا، یہ مطلب ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جواب کافی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے یا کوئی دوسرا دوست یہ کہے کہ یہ جواب صحیح نہیں، تو ہم اس کے بدلے میں بھی جواب دیں گے، یہاں تک کہ وہ سارا گروہ
قانع ہو جائے۔ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور تمام امامیہ کا عقیدہ یہی ہے، اور پروردگار کا شکر ہے کہ ہم انبیاء کی طرف خطا کی، نسیان کی اور گناہ کی نسبت نہیں دیتے۔ الحمدللہ والشکر، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔